بیعت کا معنی بک جانا۔ یزید امام حسین کو کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بک جاؤ۔ کوئی سازش پیک یزید بھی ہو اور حسین کا کوئی غلام ہو، وہ وقت کے یزید کے ہاتھ پہ نہیں بکتا۔ مجھے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ آپ نے ووٹ ڈالا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جدید دور کی یہ ایک بیعت ہے تو میں ضرور ووٹ ڈالوں، لیکن جس کے ہاتھ پہ بکوں وہ میری قیمت تو دے۔ اگر وہ میری قیمت لگا سکے تو میں اس کے ہاتھ پہ بکنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میری قیمت کیا ہے؟ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز۔ یہ دو جہاں لے کے بھی بکے گا تو سستا بکے گا۔ تو میں نے کہا کہ میری کوئی قیمت دے تو میں بکنے کے لیے تیار ہوں۔ میری قیمت کون دے گا؟ تو یار جب میں ایک عاجز سا شخص ہوں اور میری قیمت کوئی نہیں دے سکتا تو حسین ابن علی اللہ اکبر جو حضور کی آغوش میں کھیلتا رہا۔ یزید کیا کہتا تھا؟ میرے ہاتھ بک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا میں بازار محمد میں بکا ہوا ہوں، کیسے بکوں گا؟ آپ علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ بے پر بے نہیں ہوتی۔ جو چیز پہلے بک چکی ہو تو اس پہ بے نہیں ہوتی، بلکہ عدالتوں میں کیس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے ہی بک چکی تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بیعت کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین کیوں گئے تھے، انہیں مطالبہ مان لینا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں پاگلو، اسے پوچھو حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ تو ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ فاطمہ کے فرزند سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بکے؟ جنت جن کی ملکیت ہے، جو جنت کا وارث ہے، اس کو کہتا ہے چند ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جائے۔ کمال ہے یار۔ مالک جنت، مالک کوثر، مالک کائنات، مالک کونین، ارض و سما کے مالک کو کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بک جا۔ کہا پوری کائنات تو ہمارے ہاتھ پہ بکی ہوئی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یزید کا انکار کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ کہے تھے وہ یہی تھے، مثلی لا یبایع مثلہ۔ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین یزید کی بیعت کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے جیسا بھی، تیرے جیسا کوئی اور بھی ہو، اللہ اکبر، یعنی میرا غلام بھی ہو اور وقت کا کوئی یزید بھی آ جائے تو وہ بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا، میں تیری بیعت کروں۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو بیعت بکنے کو کہتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ بک گئے ہیں۔ کہاں بکے ہیں؟ اللہ نے ان کو خرید لیا ہے اور اس کا بدلہ کیا دیا ہے؟ جنت دی ہے۔ تو مسلمان کسی کے آگے بکتا نہیں ہے، فروخت نہیں ہوتا۔ جو خلیفے کی بیعت کرتا ہے تو لفظ سن لو، خلیفے کی بیعت کرتا ہے۔ خلیفہ اصل نہیں ہوتا، نائب ہوتا ہے۔ خلافت پر جب وہ بیعت کرتا ہے تو وہ بیعت کسی اور کی کر رہا ہوتا ہے۔ ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام۔ اور رحیم نے دو صفتیں بیان کی، توجہ ہو، ایک اس کی صفت ہے غالب اور ایک اس کی صفت ہے رحیم۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا ما قبل سے تعلق ہے۔ قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے، اس لیے کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں ہے کہ اس کی زیر زبر بھی بدل سکے، اس لیے کہ اتارنے والا غالب ہے۔ تو جب تک قرآن بولتا رہے گا، محبوب یہ گواہی موجود رہے گی انک لمن المرسلین۔ سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے، قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گی۔ اور دوسری صفت لگائی رحیم، قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے۔ علماء فرماتے اس کی مناسبت کیا ہے؟ کہا کہ اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہا ہے۔ اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے، تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے تو وہ بے خبر ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔
حضرت جس طرح چمگادڑ اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑھے تو وہ چھپ جاتی ہے، سورج کو دیکھ نہیں پاتی، آنکھیں بند کر لیتی ہے. تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے، تو اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنا ہی تھا، انہوں نے تو چھپنا ہی تھا، مخالفت تو کرنی تھی، اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے. فہم غافلون، تو وہ غافل ہو چکے تھے، ان کی فطرت میں، ان کی طبع میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے. اب ان کو اچنبا لگتا تھا روشنی، روشنی عجیب لگتی تھی ان کو. ایک تو ہے اگر یہ ماں نافیہ مانے اور اگر اس ماں کو مصدریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے آباء و اجداد کو ڈر سنایا گیا تھا. آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے، جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا، تنذیر کا، تبشیر کا، آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں. اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو تنذیر کریں، ان کو ڈر سنائیں، ان کو تبشیر کریں، ان کو پیغام حق دیں. یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے. اور جس طرح ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرایا، ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں. اور دوسرا مفہوم جو ماں نافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں، ان کو ڈر سنانے آئے ہیں، ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں. مدتیں ہو گئیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں اندھیروں میں رہنے کے، تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑھے بھی کھودیں گے، کانٹے بھی بچھائیں گے، طائف کا بازار بھی سجے گا، مکے کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے، احد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی. اس سخت حالات سے محبوب آپ کو گزرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑنے لگا ہے جن کے آباء و اجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی. تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی، اس لیے آپ ان کو تنذیر کرنے جا رہے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ عتیبہ اور کئی لوگ ہیں، یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ گھبرائیں نہیں، اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں. کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیے روشن کرتے چلے جائیں. اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، بہت کچھ ہوگا. محبوب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم ان کے گردن میں، ان کے گلوں میں طوق چڑھا دیے ہوئے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا. تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا. تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے، اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں طوق چڑھا دیے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، مقمحون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے، جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے، دائیں بائیں بھی نہ گردن موڑ سکے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو، نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دکھائی نہ دے، اس کو کہتے ہیں ایبالن مقمحن. ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے. اللہ کہتا فہم مقمحون، یہ بھی مقمحون ہیں، ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں. اس لیے محبوب نے کچھ سجائی نہیں دے رہا. مزید یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، دو دیواریں چن دی آگے پیچھے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ان کے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے. مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، منہ کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو، گردن اٹھی ہوئی ہو، گلے میں طوق ہو، تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا؟ چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا؟ ٹمٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے؟ کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے
तेरी नबूवत का सूरज तो चमक रहा है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि ये उस अंधेरे में फंस गए हुए हैं। मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि कुछ काफिर अबू जहल, नजर बिन हारिस और बाकी पत्थर लेके हुजूर को मारने के लिए, हुजूर को अजियत देने के लिए गए थे, लेकिन फिर इस तरह उनकी गर्दन उठ गई और हाथ उनके ठहर गए, और किसी ने देखा कि एक बैल है जो उसके ऊपर हमला करने वाला है, तो उनकी हालत को बयान किया गया है। अल्लाह फरमाता है वो देख नहीं सकते। वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए कि अंधेरे जम गए हुए हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, और वो ये कि जब अल्लाह ने इनको ऐसा कर दिया हुआ है, तो अब अगर ईमान नहीं लाते हैं तो फिर इनका क्या कसूर? क्योंकि इतना तवील अरसा नबी नहीं आए, पैगंबर नहीं आए, अंधेरों में ये खूगर हो गए। तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पैगंबर जब आए तो इन्होंने तकजीब करके, पैगंबर की तौहीन करके, नबी रहमत की तदहीक करके, हुजूर का इनकार करके, अजियतें दे के अपने लिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि अल्लाह ने फिर इनके दिलों पे जंग चढ़ा दिए। अब ये कुछ देख नहीं सकते। तो ये नहीं था कि इनको रोशनी दी नहीं गई थी, इनको उजाला फितरतन भी दिया गया था, इन्होंने उसे भी मस्क कर लिया, और इनको रोशनी पैगंबर रहमत के जरिए से भी आई थी, इन्होंने उसका भी इनकार कर दिया। अब इस हालत में पहुंच गए पैगंबर की तौहीन की वजह से कि रब की गैरत भी जोश में आई, रब ने दीवारें चुन दी, अब कुछ दिखाई दे नहीं रहा। यार इससे बढ़कर क्या बात है कि चांद टुकड़े होके कदमों में आए और ये फिर भी ना माने, सूरज पलट के असर के वक्त पे आए, ये फिर भी ना माने। अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेके आए और कहे आप अल्लाह के रसूल हैं, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो हुजूर बोल के कहें मैं बताऊं या जो मुट्ठी में वही बता दे। तो अब भी वो ना माने और कहे हाजा मिन सहरे इब्ने अबी कबशा, ये अबू कबशा का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है। तो ये उनके आगे पीछे दीवारें नहीं है तो और क्या है, वरना इतने वाजे दलाइल देखने के बावजूद भी इनको नजर नहीं आ रहा। या रिश्तेदार भी हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा, पास बैठते भी हैं नजर नहीं आ रहा। और बिलाल हबशे से देख रहा है, सलमान को फारस से दिखाई दे रहा है, और सुहैब को रूम से नजर आ रहा है। कोल हुंदिया भी कहीं अपना ना जाने, दिल वाले आख्या दिलदार आ गए। तो ये अपनी अपनी किस्मत की कहानी है। तो कहा महबूब आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। अच्छा, सवाल पैदा होता है, जब लोग तो ईमान लाएंगे नहीं, लोग तो मानेंगे नहीं, इनकार पे इनकार करते जाएंगे, दिल अंधे हो गए, आगे पीछे ऊपर नीचे पर्दे ही पर्दे हैं, तो फिर तबलीग क्यों की जाए, तबलीग अमल जारी क्यों रखा जाए? जब जमीन ही बंजर है तो फिर बीज क्यों डाला जाए? जब जमीन ही जो है वो शोर और कलर है तो फिर मींह बरसने से होगा क्या? तो फिर तबलीग का अमल रुक जाना चाहिए। कहा महबूब नहीं, तेरे करम का मींह बरसता रहना चाहिए, तेरे करम का मींह जो है वो इनके ऊपर नाजिल होता रहना चाहिए। ये नहीं मानेंगे, ऐसे भी हैं। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, महबूब आप उसको डर सुनाओ जो नसीहत के पीछे पीछे चले। एक वो है जो सुनते नहीं, और एक है जो झोलियां फैला के पीछे पीछे आ रहे हैं। एक वो है कि आप सुनाते हैं, कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं, अगर सुनाए तो फिर भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते। और एक वो भी है कि तू पहाड़ की चोटी पे बैठा है और मोहब्बत वाला, आंखों में ज़ाहरी रोशनी भी नहीं रखता। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम हुजूर की खुशबू सूंघ सूंघ के पत्थरों पे ऊपर चढ़ता हुआ पहाड़ पे पहुंच जाता है और आपकी चौखट पे झोली फैला के कहता है कि या रसूल अल्लाह अल्लिमनी मा अल्लमा कल्ला, अल्लाह ने जो आपको दिया मेरी झोली में भी डाल दीजिए। एक सुन नहीं रहे और एक पीछे पीछे आ रहा है। महबूब एक सुन नहीं रहे और एक झोली फैला के कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो कहा महबूब वो भी हैं जो नसीहत के पीछे पीछे चलते हैं। व खशिय रहमान बिल गैब, और रहमान को बिन देखे रहमान से डरने वाले, ये लोग हैं जो तेरी नसीहत को कबूल करेंगे, तेरी बात को कबूल करेंगे। अल्लाह ने मुख्तलिफ तबाएं बनाई हैं, सवेर से लेकर शाम तक। हमारी नौकरी भी कुरान की ही है। तो देखते हैं कि कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि लोग तवज्जो नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें कुरान की लज्जत नसीब नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो आंख का झपकना भी बोझ समझते हैं कि कोई एक लफ्ज भी इधर उधर ना चला जाए। तो ये अपना अपना ज़ौक है साहेब, जो बुलबुल का ज़ौक है वो चिड़िया को नहीं दिया गया,
اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا، اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے، لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے، اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو جو لذت، جو چاشنی، جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے، نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی نظم میں، نہ کسی نثر میں، لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے، لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے، اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے۔ اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے۔ کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں۔ اچھا، فبشرہ بمغفرہ، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے۔ وَأَجْرٍ کریم، یار اجر ہی کافی تھا لفظ، لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی۔ میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں، لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ لیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا اقرار کرے، تردید کرے یا تائید کرے، رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے، محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ روشن کتاب میں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے آ جائے گا۔ تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں، جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے۔ اچھا، ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں، اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے۔ ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے، محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے۔ اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ۔ روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے، اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے۔ ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے۔ تو یہ ہے ایک مفہوم۔ اچھا، یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے، مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ۔ یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا، چونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے۔ کہانی کی طرف میلان ایک فطری انسان کی طبع میں رکھا گیا، شوق سے سنتا ہے۔ کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گھستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں، اور دادی اماں اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس، اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی، اور وہی ہمارا کلچر تھا، وہی ہماری تہذیب تھی، اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی۔ جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے،
اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے. اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی, اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں. میں 2-4 دن پہلے لاہور میں 4-5 جگہ پہ درس پہ رہا ہوں اور جگہ جگہ کلچر میلے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں, تشہیر اس کی. تو میں کہا تھا جگہ جگہ میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا, اس پر جغرافیے کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر, اس کی تہذیب اس کے جغرافیے سے اور اس کے معتقدات سے, اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو. تو یہ سارتا پا برہنہ کلچر یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا, نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر. ہمارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا, مدینے کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے. اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی. آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطعاً ہماری روایات نہیں ہیں, ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا تمدن نہیں ہے, ہماری تہذیب نہیں ہے. تو بہرحال دادی اماں سے وہ کہانیاں سننا یہ شوق اور رجحان یہ فطری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں, اور یہ کہانی بھی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائی. وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ, اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے. وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے. خوشحال بستی تھی, اللہ نے 2 رسول بھیجے, انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا. اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا, انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی, انہیں گالیاں دی اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے. جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا. اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ, تو تھا تو وہ مسکین آدمی, لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا. وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو, میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو. تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے, اور پھر وہ شہید ہو گیا. پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی. یہ قرآن کی بولی ہے, ذرا توجہ کر لیں. میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا. اب قرآن کا لہجہ دیکھیے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, جن کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. فَكَذَّبُوهُمَا, اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, ہم نے تیسرا بھیجا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں. قالوا, قوم نے کہا, ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہمارے جیسے بشر ہو. یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا, اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا. یہ عجیب بات ہے. ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں, حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے. یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا, اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے. ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے, اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے. اچھا, دوسری بات, اور وہ آپ کی توجہ کے لیے, کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. زندہ اور جاوید انسانوں کو, متحرک اور فعال ہستیوں کو, وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے
नबी मानने से, रब का भेजा हुआ मानने से, रब का फरिश्तादा मानने से इनकार कर देते, और दूसरी जानब सनम खानों के मुर्दा पत्थरों को खुदा मान लेते। जरा इनका तफावत देखिए, ना माने तो जिंदा और जावेद इंसानों को नबी भी ना माने, और मानने पे आ जाएं तो हाथों से तराशे हुए पत्थर के जो है वो बुत और मट्टी के बने हुए मादुओं को खुदा भी मान लें। तो ये क्या तफावत है कि एक तरफ ये नबियों को, जिंदा और मुतहर्रिक इंसानों को नबी भी ना माने, और दूसरी जानब पत्थरों को खुदा भी मान लें। तो असल ये नफ्सियाती प्रॉब्लम था, और ये कौमों में हर दौर में मौजूद रहा है। सादा सा जवाब है, ये लंबी यहां भी बहस चाहिए, लेकिन सादा सा जवाब है कि सनम खानों के मुर्दा पत्थरों को मानने में मफादात पे ज्यादा नहीं पड़ती। इंसान की जिंदगी में वो मुर्दा पत्थर और बुत दखल अंदाजी नहीं करते, इंसान की अना पर चोट नहीं लगाते। एक पुजारी जानी हो, शराबी हो, डाकू हो, जो मर्जी करे, कभी पत्थरों ने बोल के नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, हमें भी पूछते हो और ये क्या रवैये रखे हुए। उनकी झूठी अना का बुत भी पलता रहता और वो सजदे भी करते। तो बुतों को मानने से उनको अपनी जिंदगी बदलनी नहीं पड़ती थी, अपने रवैये बदलने नहीं पड़ते थे, और उनकी सोचों पर कोई पहरा नहीं था, उनके ख्यालों पर कोई कदगन नहीं थी, तर्ज हयात पर कोई दखल नहीं था। इसलिए बुतों को मानने में कोई परेशानी नहीं थी। और नबियों को मानने का मकसद यह था कि सर से लेकर पांव तक जिंदगी के एक एक लम्हे को, मुआशरत से लेकर के निजी जिंदगी से लेकर सियासी जिंदगी तक सब कुछ बदलना पड़ता था, और अपनी ख्वाहिशात के जनाजे कंधों पे उठा के दफन करने के बाद फिर नबियों के कदम चूमने पड़ते थे। इसलिए नबियों को मानने में प्रॉब्लम था और बुतों को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए कि बुतों को मानने में कोई मुफादात पे ज्यादा नहीं पड़ती थी, और नबियों को मानने का मकसद यह था फिर अपनी ख्वाहिश छोड़नी पड़ती थी। तेरे हुंदियां सुंदियां महबूबा, मैं काफिर होवा जे मैं होवा, फिर तो अपना आप छोड़ना पड़ता था ना। इसलिए वो इंसानों को नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे और पत्थरों को खुदा मानने के लिए आमादा हो जाते। आज भी ये नफ्सियात हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। एक शख्स 70 साल हदीस रसूल पढ़ाता रहा, 80 साल उसने कुरान की नौकरी की, तो लोग उसके गिर्द इतनी तादाद में जमा नहीं होते, और एक बंदा दूनी रमा के तमूड़ी शाह बैठ जाता है और सारी कौम उस नांगे के पीछे भाग जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं उसमें कमाल क्या है, करंट क्या है। साहब, बात करंट की नहीं है, मफादात पे जद नहीं पड़ती, और इस शख्स के पास आना है तो जिंदगी बदलनी पड़ती है। इसलिए उन मुर्दों को मानने में हर्ज नहीं है, और इन फाल और जिंदों को मानने में अपनी ख्वाहिशात का जनाजा उठाना पड़ता है। लिहाजा इंसान का रुझान इधर नहीं होता है, इंसान का रुझान उधर होता है। ये एक इंसान की फितरत है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बात सुनाऊंगा। मेरा एक दोस्त है पुराना, तो बचपन में जिनसे ताल्लुक रहा हो तो वो कम ही किसी के लिए एतकाद का रिश्ता रखते हैं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि मेरे लिए उसके दिल में बड़ी मोहब्बत, हत्ता कि मेरे साथ उसका रूहानी ताल्लुक भी है। तो उसका एक दूसरा दोस्त है, और वो मेरा भी दोस्त, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख भी गया है उसकी तरह। तो उसने कहा, यार देख, मैं भी एक आला मनसब पे हूँ और हुजूर की सुन्नत चेहरे पे है, तो तेरे दिल के अंदर भी उस शख्स के लिए मोहब्बतों के जज्बे हैं, तो तू भी मेरी तरह उस शख्स के साथ अपना बातिन का ताल्लुक कायम क्यों नहीं कर लेता। ये एक मुरीद के दिल में ख्वाहिश होती है कि दूसरा शख्स भी मेरे पीर से वाबस्ता हो जाए। उस फितरी ख्वाहिश के तहत उसने उसको दावत पेश की। तो उसने जो जवाब दिया, वो जवाब इस आयत के मफहूम को समझने में मदद देगा। उसने कहा कि मैं कभी कभी उसकी तकरीर सुनता हूँ तो यार मैं हसास आदमी हूँ, रात को सो नहीं सकता, तो जिसकी तकरीरें मुझे सोने नहीं देती, अगर मैं उससे ताल्लुक जोड़ लिया वो तो मुझे जिंदा मार देगा। इसलिए मुझे तो पीर ऐसा चाहिए कि जो सराहने के नीचे रख के आराम से सो भी सकूं, और जिसको चाहूं तो लपेट के जेब में डाल भी सकूं। उसके साथ ताल्लुक का ये रिश्ता मुझसे तो नहीं निभाया जाएगा। तो इंसान चाहता है, इंसान की तबह है, इंसान की फितरत है, जहां मफादात पे जद ना पड़ती हो तो लोग वहां दौड़ते हैं, और जहां मफादात पे जद होती हो, जहां अपना बदलना होता है, वहां साहिब फिक्र के लोग ही जाते हैं। वो थोड़े भी हों, ज्यादा भी हों, इससे गरज नहीं है, लेकिन होते साहिब हैं। तो उन काफिरों का मिजाज ये था कि पैगंबरों की
یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہو۔ گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی۔ اچھا، جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے۔ شریف آدمی سے کوئی الجھ بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا۔ وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا، چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی۔ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا تو وہ رات کو کرا رہا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے، تو اس نے غصے سے کہا، جب باپ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، کرائے جا رہا تھا، کہا بابا بابا تو دندانہ داری، تجھے کتے نے جب کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے؟ اس نے کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا۔ تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا، اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے۔ اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی۔ پیغمبروں نے جواب کیا دیا، ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں۔ ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تم مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی۔ اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے، تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے، آپ نہیں گئے؟ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری عصر کی سنتیں قضا ہو گئی، سویا تو حضور خواب میں ملے، اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو، جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہے۔ اچھا، اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبع کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ سیاست کے روپ میں ہو، وہ مشائخ کے روپ میں ہو، وہ عالم کے روپ میں ہو، وہ کسی اور بھی روپ میں ہو، اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی۔ بھانڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ چونکہ بڑا تعلق مذہبی طبقے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھانڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں قطب زماں تو غوث زماں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کے اندر چور بول رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو اسے تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اندر جو ضمیر ہے اس کا ملامت کرتا ہے، اور اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے، سچ اس کی پیشانی پہ بول رہا ہوتا ہے۔ اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے، سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں۔ ہمارے سے ڈگری لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا، اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دی۔ یہ آپ ہر خطیب سے سنتے، جب تقریر ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے وما علینا الا البلاغ المبین، پھر تو بات جچتی ہے۔ اور اگر کوئی 1 گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین، تو بھلا بات جچے گی؟ بات تو تبھی جچے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ کہنے لگے معاذ اللہ
ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کر دی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی دھوپ کڑاکے کی لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی کوئی چلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، یعنی جو بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے پیغمبروں پہ کہ یہ آئے ہیں 3 لوگ ہماری بستی میں، اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا لَإِن لَمْ تَنْتَهُ، اگر تم نہ رکے، باز نہ آئے۔ اس قوم نے ان 3 پیغمبروں کو الٹیمیٹم دیا، اگر تم نہ رکے، تبلیغ کا عمل نہ چھوڑا، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں بڑی سزا دیں گے، تکلیف دیں گے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں، اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کہا تو قوم نے پتھر پکڑ لیے، کسی نے چھری پکڑی ہے، کسی نے تلوار پکڑی ہے، کسی نے ٹوکا پکڑا ہے، کسی نے کلہاڑا پکڑا ہے، کسی نے پتھر پکڑے ہیں، کسی نے ڈنڈا پکڑا ہے، جو کسی کے ہاتھ میں آیا میدان میں لے آئے 3 پیغمبروں کو، اور ان کو قتل کرنے کے لیے قوم امڑ آئی۔ اب جب ان پیغمبروں کو شہید کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوئے تو پھر شہر کے کنارے وہ شخص آیا۔ میں بالکل چھوٹا تھا، 12 یا 13 سال کی عمر ہوگی۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور جب اس آیت پہ آتے تو حالت ان کی بھی ہوتی کہ بلک بلک کے رو پڑیں گے، اور مجھے بھی نہیں پتا کہ دل میں کیا اترتا تھا، اس وقت تو پتا نہیں تھا، چھوٹے تھے، لیکن بعد میں جب مفہوم سمجھ میں آیا تو پھر پتا چلا کہ اس آیت میں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی، لیکن آپ لفظوں پہ بھی غور کرنا، لفظوں کی کشش کیا ہے۔ وہ حبیب نجار نامی شخص تھا جو شہر کے کنارے ایک جو ہے وہ غار میں رہتا تھا، اور جب یہ انطاکیہ میں پیغمبر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ملاقات اس سے ہی ہوئی۔ اس کو 70 سال ہو گئے تھے، ایک بیماری میں مبتلا تھا، اور روزانہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا تھا اور اپنی شفا کا عرض کرتا تھا۔ تو پیغمبروں نے جب توحید کی دعوت دی، بتوں کو چھوڑنے کا کہا، تو اس نے کہا کہ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ کہا کہ جن بتوں سے 70 سال ہو گئے تو معافی مانگتا ہے اور شفا مانگتا ہے، انہوں نے نہیں دی، ہمارا رب تجھے ایک لمحے میں شفا دینے پہ قادر ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا یار، پیغمبر تو ایک ہی ہاتھ اٹھا لے، اور پھر 3 پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو پھر کیفیت تو کچھ اور ہی ہوئی ہو۔ اچھا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، فوراً ٹھیک ہوا، اپنے گھر میں رہ کے ذکر فکر میں لگا رہتا تھا۔ یہ پیغمبر تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم نے ان پیغمبروں کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ دور شہر کے کنارے پہ رہتا تھا، اور اس کا گھر کوئی اونچائی پہ تھا اور کسی غار میں رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میدان میں لوگ جمع ہیں اور نبیوں کو شہید کرنے پہ آمادہ ہیں، پھر وہ وہاں سے آیا۔ اب قرآن کے لفظ یہاں دیکھیے، یہی حبیب نجار صاحب یاسین ہے۔ ذرا غور تو کرو، قرآن کی نوکری کرنے والوں، دعوت دین دینے والوں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھو اس اعتبار سے کہ تمہیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ نے کس اہتمام سے شخص کا ذکر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ یار وہ کیسا مرد تھا جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، وہ جس کو رب نے بھی مرد کہہ کے پکارا، کیونکہ سارا ماحول مخالفت میں ہے، اور وہ واقعی مرد تھا، اکیلا آ گیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہا میری قوم، رسولوں کی اتباع کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کو پتھر مارنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چوم۔ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی سیدھی راہ پہ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں پیروی اس کی کرنی چاہیے جس میں 2 کوالٹیاں ہوں، ایک لالچ مزاج نہ ہو اور دوسرا سیدھی راہ کا مسافر۔ ایک بندہ سیدھی راہ پہ ہے
لیکن اپنے حرف بھی بیچتا ہے اور لفظ بھی بیچتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی بیچتا ہے اور حدیث رسول کے ایک ایک کلمے کو بیچتا ہے، تو اس سے آپ ہدایت نہیں لے سکتے۔ وہ ہدایت پہ ہے، وہ بات سچی کر رہا ہے، قرآن کی کر رہا ہے، حدیث کی کر رہا ہے، لیکن وہ لالچی مزاج کبھی بھی تمہیں کسی موقع پہ بھی بیچ دے گا، تمہاری راستہ خراب کر دے گا۔ اس شخص کے پیچھے نہ چلو جو طبعاً لالچی ہے اور وہ تمہیں خراب کرے گا۔ اور دوسرا وہ کہ ہدایت یافتہ بھی ہو۔ اگر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہے لیکن بے غرض تبلیغ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو مانگتے کچھ نہیں ہے۔ اچھا تم سے تو کچھ نہیں مانگتا، امریکہ سے تو ڈالر لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے بھی پیچھے نہ چلو جو ہدایت پہ نہ ہو۔ دو شرطیں قرآن نے بیان کی ہے، ایک ہدایت پہ ہو اور دوسرا تم سے طلب کچھ نہ کرتا ہو۔ مجھے معاف کرنا، میں پہلے بڑا ماتوب ہوں، لیکن آج جو قیامت توڑی جا رہی ہے، چاہے نعت خوانوں کے روپ میں ہو یا علماء کے روپ میں ہو، یہ جو پہلے ایڈوانس لیے جاتے ہیں اور بعد میں نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، اور یہ کیا کیا ریٹ مقرر ہوئے ہیں، یہ کس دین کی کہانی ہے؟ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول کریم کا یہ طریقہ ہے۔ میں قرآن کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اس کے پیچھے چلو جو تم سے مانگتا کچھ نہ ہو، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت والے بھی ہوں۔ یہ اس حبیب نجار نے اپنی قوم سے کہا۔ تبلیغ کا ایک طریقہ بھی دیکھیے، آج حکمت سے بات کرنے کو لوگ بزدلی کہتے ہیں یہ بزدل ہے، یہ گالیاں نہیں دیتا، یہ کمزور آدمی ہے، اس لیے وہ کسی پہ اٹیک نہیں کرتا، جبکہ تبلیغ کی حکمت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ مجھے بتاؤ کہ سارا مجمع مخالف ہے اور سارا زمانہ دشمن ہے، اور جو اکیلا ہی اپنی غار سے نکل کے آیا وہ بزدل تھا یا دلیر تھا؟ قرآن نے بھی اس کو مرد کہا ہے نا، لیکن اس کا تبلیغ کا سٹائل دیکھیے، اس نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں مانتے، اس نے بھی تبلیغ کا سٹائل یہ دیا، کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ دیکھو تبلیغ کا مقصد اگلے کو سوچنے کا موقع بھی دینا ہے۔ اگر اس پہ اٹیک کر دیا جائے، کسی کو پتھر مارنے، پھر اس کو بات نہیں آپ سنا سکتے۔ تو اگر وہ کہتا نا حبیب نجار کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہ ہاتھ میں پتھر تو پہلے پکڑے ہوئے تھے، فوراً برس جاتے، تبلیغ کا موقع ہی نہ ملتا۔ اس نے یہ بات اپنے اوپر کہی اور سوچنے کا موقع ان کو دیا، کہا میں اس کو کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو سوچنے کا موقع ہے نا کہ ہم اس کو کیوں نہ پوجے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے۔ پھر مخاطبہ ہو گیا، آگے دیکھیے، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے معبود بناؤں اللہ کے سوا؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ وہ مجھے بچا سکے۔ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگر میں ایسا کروں پھر تو کھلی گمراہی میں۔ سب کچھ اپنے اوپر اس نے کہا، اگر ایسا کروں میں نہ مانوں تو پھر، حالانکہ وہ تو مانتا تھا لیکن اس نے بات اپنے پہ رکھی اور انہیں سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ بہرحال حجت پوری کر لی، مبلغ کا کام تبلیغ حکمت سے کر لینا۔ اب کسی کی قسمت ہو مان لے، کسی کی قسمت ہو نہ مانے۔ جب یہ ساری بات اس نے کر لی، پھر اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں، سن لو۔ ایمان تو وہ پہلے لا چکا تھا، اب اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا پورے شہر میں، انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا۔ مفسرین نے اس پہ بھی بات کی ہے، بے ربی کیوں نہیں کہا؟ گویا یہ ان کے عقیدے پہ قدغن لگائی کہ تم غلط ہو، تم مانو نہ مانو، رب تمہارا بھی رب بھی ہے، اس لیے میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں، فاسمعون، سن لو۔ اچھا جب اس نے یہ بات کہی نا، تو وہ جتنے بھی پتھر نبیوں پہ برسنے پہ آمادہ تھے سارے اس پہ برس گئے۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے ملبہ انڈھیل دیا۔ ایک روایت ہے کہ پتھر مار مار کے انہیں شہید کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آرا رکھ کے سر سے پاؤں تک چیر دیا گیا، اور بھی جو بھی ان کے پاس ہو سکا انہوں نے اس کو شہید کر دیا، پتھر مار رہے ہیں اس کے بدن کو۔ اب جب اس کی روح بدن کو چھوڑ رہی ہے، اب قرآن کا سٹائل دیکھیے، انداز دیکھیے، کی لدخل الجنہ، رب نے 8 دروازے کھول کے کہا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آ جا۔ جنت کے 8 دروازے میرے بندے تیرے لیے کھلے ہوئے۔ کیلا، اسے کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں آ جا۔ خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت کی، حوریں جو ہیں وہ
پھول لیے کھڑی ہیں، غلمان حاضر ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار، وہ کسی نے کہا کہ مزہ تو مرندہ تب آئے کہ جب محبوب کے قدموں میں ہوں۔ کیسی شہادت تھی جس شہادت کے گواہ 3 نبی تھے، کیسا شہید تھا جس کی شہادت کے گواہ 3 پیغمبر تھے، اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ اور پھر کتنا خوش نصیب ہے جس کو رب بھی کہہ رہا ہے جی آیا نو، جس کو رب بھی کہہ رہا ہے خوش آمدید، جنت کے دروازے کھلے ہیں، کی لدخل الجنہ، جنت میں آ جا۔ اچھا یہ تو اللہ کی طرف سے ناز برداریاں تھی اپنے بندے کو۔ اب جو اس کی کیفیت تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس حبیب نجار کو لوگ پتھر مار رہے تھے اور اس کی روح نکل رہی تھی اور وہ ساتھ بولتا کہہ رہا تھا مالک میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ نہیں ہے اس لیے مجھے مار رہی، انہیں کیا پتا کہ پیغمبروں کی اتباع کتنی بڑی دولت ہے، مالک ان کو ہدایت دے دے۔ اب جب اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، تو پھر کیا ہوا؟ اب ان لفظوں پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے تو قرآن کہے کہ لفظ پہ نثار ہو جائیں، لیکن مبلغین کو، اگر یہاں مبلغین موجود ہیں تو میں مبلغین کو کہتا ہوں کہ جو اپنے سامعین ہیں، جو آپ کی بات سنتے ہیں، ان کی قدر سیکھیں اور ان کی تذلیل نہ کیا کریں۔ آج سامعین کو کوسنے دیتے اگر وہ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی نہ کہیں۔ یار یہ تو حضور کے غلام ہیں، اگر کافر بھی ہوں تو جو مبلغ ہوتا ہے وہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں جذبے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ 8 یا 10 یا 6 سال ہو گئے مختلف جگہوں پہ درس قرآن دیتے ہوئے، تو یار کوئی 3 سال 4 سال مسلسل نعت خواں آئے کسی مجلس میں اور وہ پیسے بھی بے شمار لیتا ہے، تو لوگ اس کی تاج پوشی کرتے ہیں کہ اس کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ کی کسی شہر میں تاج پوشی کی گئی ہے؟ میں نے کہا یار اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اتنے لوگ کتاب رحمت کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کے آنکھوں میں جو پیار لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی پیشانیوں پہ جو محبت لکھی ہوئی ہوتی ہے، ساری زندگی کی تھکن جو ہے وہ ایک مسکراہٹ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی تو اوقات ہی باقی نہیں رہتی۔ اگر بعد میں ان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور ویسے ان کے سر پہ تاج پہناتے رہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پیار وہ ہوتا ہے جو دل دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان سے نوٹ تو نہیں مانتا۔ ایک بندہ کہنے لگا کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا بندہ پورے کا پورا ہی لے لیتا ہوں، جب کسی کے پاس جاتا ہوں پھر وہ میرا ہی ہو جاتا ہے، بھاگتا رہتا ہے پیچھے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں جی رضا صاحب لیتا کچھ نہیں، میں کہتا ہوں میں چھوڑتا کچھ نہیں ہوں، وہ سارے کا سارا ہی میرا ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو جو مبلغ ہوتا ہے، مبلغ وہ پیار کرتا ہے بیٹوں سے زیادہ اپنے جو ہے وہ محبت کرنے والوں سے اور جن کو تبلیغ کر رہا ہے۔ اب یہ تو حضور کے غلام ہیں جن کی ہم لوگ تذلیل کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ چاول کھانے آگے ہوئے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یوں جی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کیا بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مبلغین کو اپنے منصب کا ہی نہیں پتا اور سینوں کے اندر وہ درک ہی نہیں ہے جو ایک مبلغ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ یہ کافر ہیں، کافر، اور پتھر مار رہے ہیں اور حبیب نجار کو شہید کر دیا ہے۔ جب روح اڑی نا بدن سے اور وہ اس بدن کو بھی نوچ رہے تھے، بوٹیاں کھینچ رہے تھے، اور حبیب نجار کی روح جو ہے وہ پرواز کر کے اوپر آ جاتی ہے، اور اس کی آواز کیا ہے بولی ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے۔ قالا، حبیب نجار نے کہا، حبیب نجار نے، جس کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو پیسے نہ دیے جائیں تو ناراض ہو جائیں، ساؤنڈ سپیکر اچھا نہ ہو تو وہ تذلیل کریں ساؤنڈ والے کی، الیاذ باللہ۔ یہاں تو یہ ہے کہ اچھا کھانا نہ دے تو جو ہے وہ تقریر میں تبصرہ کر دیں، لیکن وہاں ماجرا کیا بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، قرآن بتا رہا ہے۔ جب وہ بوٹیاں نوچ رہے ہیں، وہ حبیب نجار کیا کہہ رہے ہیں؟ قالا یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم مجھے دیکھتی، میری بوٹیاں نوچنے والے مجھے دیکھتے۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اچھا بخشا کیوں ہے؟ مفسرین نے یہاں 3 قول بیان کیے ہیں۔ حبیب نجار کہتا ہے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے کیوں بخشا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پیغمبروں کے قدم چومے، مجھے تو قتل کر لیا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے رب نے کیوں بخشا ہے تو چلو مجھے تو قتل کر لیا، ان پیغمبروں کے قدم چوم لے، اب بھی بچ جائیں۔ دوسری بات، بما غفر علی، اللہ نے مجھے کس وجہ سے بخشا ہے؟ اچھا توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے،
اور بتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور یہ بھی چھوڑ دیں اور ان پیغمبروں کو مان لیں۔ اور تیسری بات، یہ میرے بدن کو نوچ رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو مار دیا، آیا تھا توحید کا پرستار، دیکھو ہم نے پرخچے اڑا دیے، یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، لیکن یہی ذلت میری عزت کا سبب بن گئی، یہی شہادت میرے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ کاش انہیں پتا چل جائے کہ میرے رب نے میری عزت افزائی کیا کی ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور مجھے عزت والوں میں کیا ہے، مجھے وقار کی مسند بچھا کے دیے اور مجھے عزت کے تخت پہ بٹھایا ہے۔ وہ یہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری قوم کو پتا چل جاتا۔ پھر قوم نے حبیب نجار سمیت ان 3 نبیوں کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اللہ کا کیا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا اور کس طرح وہ اللہ کی پکڑ میں آئے، اور پیغمبروں کو شہید کرنے اور حق کی آواز کو مسترد کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے،